بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں حضرت عبارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم فلو حذف احدهما كان كحذف بعض اجزاء الكلمة الواحدة واذا توسطت هذه الافعال بين مفعوليها او تاخرت عنهما جاز ابطال عملها. ٹھہر جائیں بے. فلو حذف احدهما یہ جملہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ شرط. جزا کون ہے؟ كان كحذف بعض اجزاء الكلمة الواحدة. اچھا آپ نے پڑھا بھی شرط کی جزا پر فا بھی آتی ہے. کانا کحذف بعض اجزاء الکلمۃ الواحدہ یہ جزا ہے تو جزا پر یہاں پر فا نہیں ہے، یہاں پر فا کا لانا کیا ہے؟ ممتنع. ممتنع ہے. شرط کی دو صورتوں میں آپ نے پڑھی نا، کوئی تین صورتیں. اگر شرط کی اذا فعل ماضی مثبت ہو بغیر قد کے، قد نہ لفظاً ہو نہ تقدیراً ہو، تو شرط کی جزا پر فا کو لانا ممتنع ہے. یہاں پر شرط کی اذا فعل ماضی ہے اور یہ بغیر قد کے ہے، قد یا نہ یہاں پر نہ لفظاً ہے نہ، تو اس لیے یہاں پر فا کا لانا کیا ہے؟ ممتنع ہے. فلو حذف احدهما یہ لفظ احد کی کون سی حالت ہے؟ رفیع. رفیع حالت کیوں ہے حضرت؟ رفیع حالت کیوں ہے؟ حذف کر نائب فعل. تنوین کیوں نہیں پڑی اس پر؟ کتنے اسماء پر تنوین نہیں آتی؟ 5 اسماء. اس ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس تو بتائیے اس ضمیر کا پھر مرجع کون ہے؟ المفعولین. اچھی بول. المفعول. آپ پیچھے جو المفعولین ہے یہ اس کا کیا ہے؟ مرجع ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا حضرت؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. حذف کا نائب فاعل. نائب فعل بنے گا. کانا کحذف بعض اجزاء الکلمۃ الواحدہ حذف مصدر کی کون سی حالت ہے؟ جری. جری حالت کیوں ہے؟ شرم کاف جا رہا ہے. اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف. لفظ بعض کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ اچھی بول دے. مضاف ہے. اجزاء کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس پر تنوین اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف ہے. یہ مضاف ہے. الکلمہ اس کی کون سی حالت ہے؟ جری. جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ تو اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ ورف باللام. الواحدہ اس کی کون سی حالت ہے؟ جری. جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے الکلمہ. الکلمہ کو موصوف بنایا، الواحدہ کو صفت بنایا. قانون کیا ہے؟ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. وَإِذَا تَوَسَّطَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ بَيْنَ مَفْعُولَيْهَا او تأخرت عنہما جاز ابطال عملها. جی حضرت اذا اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی ہے. نسبی حالت کیوں ہے؟ مفعول فی مقدم. جی کس کا مفعول فی بنے گا؟ توسطت کا. هذه الافعال جی توسطت یہ کون سا صیغہ حضرت؟ توسطت صیغہ بعد مؤنث غیر فعل ماضی مثبت معروف. آپ بتا دیں مکمل صیغہ. جی صیغہ بعد مؤنث غیر فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید بھی غیر ملقب بائی بے متوسل مثال واوی اسباب تفاعل. جی یہ صیغہ 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے ہے. 2 میں سے ہے. ابتدائی کلام میں ہے درمیانے کلام میں ہے؟ ابتدائی کلام ہے. تو جب یہ 2 صیغے واحد مذکر کا واحد مؤنث کا ابتدائی کلام میں ہو تو پھر ان کا فاعل ظاہر آتا ہے ضمیر آتا ہے؟ ظاہر آتا ہے. تو اس کا فاعل کس کو بناؤ گے؟ هذه الافعال. ہی کی پھر کون سی حالت ہوئی حضرت؟ رفع. رفعی حالت کیوں ہے؟ فاعل اچھی بول. توسطت کا تو اس میں متمکن کی جو وجوہ اعراب کے لحاظ سے 16 قسمیں پڑھی ہیں، ان 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ کوئی بھی قسم نہیں. جی کوئی بھی قسم والا اعراب نہیں ہے. ان میں سے کسی قسم والا اعراب اس پر نہیں آ سکتا. کیوں بھائی؟ مبنی ہے. وہ 16 قسمیں اس میں مورب کی ہیں اور یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. مبنی ہے. مبنی کی تعریف کیا ہے؟ مبنی اس کا آخر عامل کے بدلنے سے نام بدلے. مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ مبنی الاصل مبنی غیر الاصل. یہ مبنی الاصل ہے، مبنی غیر الاصل ہے. مبنی غیر الاصل. مبنی غیر الاصل کسے کہتے ہیں؟ اچھی بول. تو اس میں اشارہ کو کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ الافعال اس کی کون سی حالت ہے؟ نیڑے ہو جو. الافعال کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. رفعی حالت کیوں ہے؟ صفت ہے ہذه موصوف کی. جی ہی موصوف کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے. صفت ہے. اچھا ذی جو اس میں اشارہ ہے اس کا استعمال واحد کے لیے ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے؟ واحد کے لیے ہوتا ہے. مذکر کے لیے ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے. تو الافعال یہاں پر ہی کو بنایا آپ نے موصوف، اس کا استعمال ہوتا ہے واحد مؤنث کے لیے. الافعال جو ہے یہ جمع ہے تو ادھر تو مطابقت نہیں ہو، پھر یہ مذکر ہے.
الافعال جمع مکسر ہے، جمع مکسر واحد مؤنث کی جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ بین مفعولیہا کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ مفعول فی کس کا مفعول فی ہے؟ توسطات کا جی مفعولیہا، اس ضمیر کی کون سی حالت ہے حضرت؟ جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ اس کا مضاف کون ہے؟ مفعول الیہ مفعولی کی کون سی حالت ہے؟ جری الیہ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ اس کا مضاف کون ہے؟ بین مضاف بینا کی کون سی حالت ہے؟ نسبی الیہ نسبی حالت کیوں ہے؟ مفعول فی ہے، اچھا مفعول اس کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ ساتویں قسم تسنیہ حقیقی، تسنیہ حقیقی، تو تسنیہ کے آخر میں تو نون اعراب مکسور ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ اضافت کی وجہ سے گر گیا، نون اضافت کی وجہ سے آپ نے پڑھ رکھا ہے نا، تسنیہ اور جمع کا نون جو ہے وہ اضافت کے وقت کیا ہوتے ہیں؟ گر جاتے ہیں۔ مفعولیہا، اچھا یہ جو مفعول ہے کے بعد آنے والی ضمیر مجرور متصل ہے، اس کا مرجع کون ہے حضرت؟ هذه الافعال هذه الافعال او تاخرت عنہما، یہ او کون سا حضرت؟ او حرف عطف ہے، تو بتائیے پھر تاخرت عنہما کا عطف کس پر ڈالو گے؟ توسطت هذه الافعال پر، جی واذا توسطت هذه الافعال بین مفعولیہا پر اس کا عطف ہے۔ تاخرت عنہما، جی حضرت یہ بتائیے تاخرت عنہما، تاخرت کا فاعل کون ہے؟ یہ ضمیر، اس کا مرجع کون ہے؟ هذه الافعال، عنہما، یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، مستقر ہے، ظرف لغو، کس کے متعلق کرو گے؟ تاخرت، ان کے ساتھ آنے والی جو تسنیہ کی ضمیر ہے، یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل، اس کا مرجع کس کو بناؤ گے؟ مفعول الیہ، مفعولی، یہ جو پیچھے کھڑا ہے۔ جازا ابطال عملیہا، یہ جملہ کیا بن رہا ہے حکیم صاحب ترکیب میں؟ یہ جزا ہے، یہ معطوف ہے، معطوف مل کر کیا بنے گا؟ شرط، اور جازا ابطال عملیہا یہ کیا بنے گا؟ جزا بنے گا۔ ابطال عملیہا، یہ اس ضمیر کی حالت کون سی ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ عمل کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ ابطال کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ جازا کا فاعل ہے، جازا کا فاعل ہے۔ ابطال پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ عمل پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ اور ضمیر پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ یہ مبنی ہے۔ 5 اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی، نہ مضاف پر تنوین آتی ہے، ان میں سے ایک مضاف ہے تو یہاں پر مضاف پر تنوین، اور ان 5 میں سے ایک مبنی بھی ہے تو مبنی پر بھی تنوین نہیں آتی۔ اچھا یہ بھی بتائیے لفظ عمل جو ہے اس کے ساتھ آنے والی جو ضمیر مجرور متصل ہے، اس کا مرجع کون ہے حضرت؟ هذه الافعال هذه الافعال، جی حضرت پڑھیں آگے عبارت مثلو، مثل زاد زنات قائم وزاد زنات قائما وزاد قائم زنات وزاد قائما زنات فاعمالها وابطالها حينئذ متساويان، وقال بعضهم ان اعمالها اولى على تقدير التوسط وابطالها اولى على تقدير التاخر، وإذا زيدت الهمزة في أول علمت ورأيت صار متعديين إلى 3 مفاعيل۔ جی ٹھہر جائیں۔ فَإِعْمَالُهَا وَإِبْطَالُهَا، جی حضرت لفظ اعمال کی کون سی حالت ہے؟ رفیع، مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ مبتدا ہے، اس پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف ہے۔ قانون کیا ہے اضافت والا؟ معرفہ سے پہلے نکرہ آ جائے تو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اعمالوہا، یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل، مجرور متصل، اس کا مرجع کون ہے؟ هذه الافعال، هذه وَإِذَا تَوَسَّطَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، یہ هذه الافعال ضمیر کا مرجع ہے۔ مرجع ہے۔ وَإِبْطَالُهَا، جی حضرت لفظ ابطال کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت کیوں ہے؟ کس پر عطف ڈالو گے؟ اعمال پر، اور ابطال کے ساتھ آنے والی ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل، مجرور متصل، کسے کہتے ہیں؟ جو مادہ جر میں واقع اور اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، مجرور متصل کتنی جگہوں پر آتی ہے؟ 2 جگہوں پر، 2 جگہوں پر، کون سی 2 جگہیں؟ اسم کے ساتھ اور حرف جار کے ساتھ، اسم کے ساتھ اور حرف جار کے ساتھ، اسم کے ساتھ آئے تو مضاف الیہ بنتی ہے، حرف جار کے ساتھ آئے تو مجرور بنتی ہے، حرف جار کے ساتھ آئے تو مجرور بنتی ہے۔ متساویان، جی حضرت بھائی خالد آپ یہ بتائیے متساویانی اس کی جری حالت کیوں ہے؟ رفیع حالت ہے، اچھا اس کی رفیع حالت ہے، یہ نون پر تو آپ کسرہ پڑھ رہے ہو،
تسنیہ قانون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. تسنیہ قانون ہے اور تسنیہ قانون ہمیشہ. اچھا پھر اس کی حالت کون سی ہے متصاویان کی؟ رفیع حالت. رفیع حالت کیوں ہے؟ خبر ہے. خبر ہے. تو مبتدا کس کو بناؤ گے؟ فَإِعْمَالُهَا وَإِبْطَالُهَا حِينَئِذٍ. اچھا پیچھے ترکیب کتنی ہوئی تھی؟ ساری ابھی رہتی ہے پچھلی سنو کی. چلو وہ بھی فَإِعْمَالُهَا وَإِبْطَالُهَا حِينَئِذٍ مُتَسَاوِيًا. حِينَئِذٍ کیا بنتا ہے ترکیب میں؟ مفعول فی بنتا ہے. وَقَالَ بَعْضُهُمْ یہ پڑھ دی عبارت. یہ بعضهم کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ فاعل قال فعل کا یہ کیا بن رہا ہے؟ لفظ بعض پر تنوین نہیں پڑی، مضاف پر تنوین. تو یہ ضمیر کون سی ہے؟ مجرور متصل. یہ انا آپ نے انا پڑھا بھائی انا پڑھ دیں. ان اعمالها اولا علی تقدیر التوسط. جی اعمال کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت. کیوں ہے؟ ہاں حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو. جی حضرت آپ بتائیے انا کا اسم کون ہے اور خبر کون ہے؟ جی حضرت اعمالها اس کا اسم ہے اور اولا علی تقدیر توسط اس کی خبر ہے. اعمالها یہ کیا بنے گا؟ اسم ہے. اور اولا علی تقدیر توسط یہ آگے میل ملا کر یہ کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. اچھا اعمال پر تنوین نہیں پڑی. مضاف الیہ کون ہے؟ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ هذه الافعال. تو پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ اولا. صیغہ کون سا حضرت؟ مذکر اسم تفضیل ثلاثی مجرد لفظ مفروق اسباب ضرب یضرب. سارے دم ہو گیا ادھر تو پتہ نہیں چلتا باب کیڑا ہے. جی حضرت کون سا؟ بہ جاؤ مشہوری بھی کرا گا نا پتہ لگے. دیکھو جی حضرت اولا کون سا صیغہ ہے؟ آپ نے بتایا تھا. بتائیے حضرت اولا کون سا صیغہ ہے؟ لفیف مفروق اسباب حاسبہ یاسبو کی کیا علامت ہے؟ ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مکسور ہوگا. یہ مترد کا باب ہے، شاذ کا باب ہے. شاذ کسے کہتے ہیں؟ جس کا استعمال قلیل ہو. یہ ان اعمالها اولا. اولا کی کون سی حالت ہے پھر؟ رفع پڑھا نہیں جا رہا. رفع تقدیری ہے. کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ 13ویں قسم کون سی ہے؟ اعلی تقدیر التوسطی. یہ جار میں ظرف لاغو مستقر ہے حضرت. کس کے متعلق کرو گے؟ وَإِبْطَالَهَا. یہ واو کون سی ہے حضرت؟ تو بتائی ابطالها کا عطف کس پر ہے؟ اعمالها پر. اولا علی تقدیر التاخر. اس کا عطف کس پر ہے؟ اولا علی تقدیر التوسط. اولا علی تقدیر التوسط پر. جی حضرت وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ فِي أَوَّلِ عَلِمْتُ وَرَأَيْتُ سَارَ مُتَعَدِّيَانِ إِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِلٍ. اس اذا کی کون سی حالت ہے؟ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ اذا مفعول فی. مفعول فی ہے. زیدت صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد مؤنث کیا فعل ماضی مضارع مسمى مجهول ثلاثی مدرج الف یا اسباب ضرب یضرب. جی زیدت ابتدائی کلام میں درمیانے کلام میں ہے؟ ابتدائی کلام ہے. اب اس کا فاعل آئے گا نائب فاعل آئے گا؟ زیدت کا نائب فاعل. وہ ظاہر آئے گا ضمیر آئے گا؟ ظاہر. کون ہے اس کا نائب فاعل؟ الحمزہ. الحمزہ اس کا نائب فاعل ہے. فی اول علمتو. علمتو کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس کا مضاف کون ہے؟ اول کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت. کیوں ہے؟ یہ جار مجرور ظرف لاغو ہے مستقر ہے. کس کے متعلق کرو گے؟ رأیتو. اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت. کیوں ہے؟ کس پر عطف ہے اس کا؟ علمتو پر. کس پر عطف ہے؟ سارا متعدیین. یہ جملہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟
जज़ा। तो शर्त कौन है? अब पहले वाला जुमला जो है वाइदा ज़ीदत अलहमज़तु फ़ी अव्वल अलिमतु व रअयतु, ये क्या है? शर्त। और सारा मुतादी यानी इला सलासति मफ़ाइल, ये जज़ा है। तो जज़ा पर फ़ा जज़ाइया आती है, यहाँ पर फ़ा जज़ाइया नहीं है। उच्ची बोल, उच्ची बोल। अगर शर्त की रज़ा फ़ेल माज़ी हो बगैर काद के कादना लफ्ज़न और तक़दीरन और शर्त की मज़ाका ज़ाबर भाग लाना मुमकिन है। शर्त की इज़ा फ़ेल माज़ी हो बगैर कद के कद ना लफ्ज़न ना तक़दीरन हो, तो शर्त की इज़ा पर फ़ा को लाना मुमतने है। मुतअद्दियन, इसकी हालत कौन सी है हज़रत? नस्बी हालत। नस्बी हालत क्यों है? फिर नाक़िस की खबर है। तो उसका इसम कौन है? अलिफ ज़मीर। उसका मर्जे कौन है? अलिमतु और रअयतु। इला सलासाते मफ़ाइल, सलासा पर तनवीन नहीं पड़ी। इज़ाफ़ा है कितने अदद हैं जो इजाफत के साथ इस्तेमाल होते हैं? 13 अदद हैं जो इजाफत के साथ इस्तेमाल होते हैं, 3 से लेकर 10 तक। और मफ़ाइला, इसकी हालत कौन सी है? जर्री हालत क्यों है? तो फिर इस पर आपने जार नहीं पड़ा। ये क्या है? गैर मुनसरिफ। और गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आती। कौन से दो सबब पाए जा रहे हैं इसमें? वसफ़ और वज़न फ़ेल है जी। ये जमा मुंतहल जुमू है, और जमा मुंतहल जुमू अकेली दो के कायम मकाम होती है जी। चले पहले तरकीब कर लें यहाँ तक। अन्नो सालिसु आशारा, ठीक पढ़ा मैंने? तो आप बोले क्यों नहीं है? अन्नो सालिस आशरा, अन्नो मौसूफ सालिस आशरा, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुब्तदा। अफ़आलु मुज़ाफ़, अलक़ुलूबी मुज़ाफ़ इला, अफ़आलु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इला से मिलकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। वाव हर्फ़ अत्फ़, इन्ना हर्फ़ अज़ हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल मा काफ़ा अनिल अमल, वरना ना मा काफ़ा इन पर दाखिल होता है। सुम्मियत सीगा वाहिद मुअन्नस गैर फ़िल माज़ी मुतलक मुस्बत मजहूल है। हिया ज़मीर इसका नायब फ़ाइल राजिब हुए अफ़आल क़ुलूब। बा जारा ज़ायदा, हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, ये महल्लन मजरूर है और मानन मनसूब है। मानन क्यों मानन मनसूब है? मफ़ऊल बिही है सुम्मियत फ़ेल मजहूल का। समझ आ गई? आगे लाम हर्फ़े जार है। अन्ना हर्फ़ अज़ हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल, सदूरा मुज़ाफ़, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुज़ाफ़ इला राजिब हुए, जी बोलो, राजिब हुए अफ़आल क़ुलूब। मिन हर्फ़े जार अलक़ल्बी मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र हुआ साबितन का। साबितुन का कुछ की तवज्जो है, कुछ की तवज्जो ही नहीं है। साबितुन का, साबितुन सीगा इसमें फ़ाइल, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा ज़ुल हाल, राजिब सुए अन्ना का इसम। वाव हालिया ला नफ़ी जिन्स दाखला, ये क्या है? ये सीगा इसमें मस्दर है। फ़ी जारा ही ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, राजिब सुए ज़ुल हाल, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लगव। लाम जारा अलजवार ही मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र हुआ साबितुन का। साबितुन सीगा इसमें फ़ाइल, अपने हुआ ज़मीर फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर क्या बना? ला नफ़ी जिन्स की खबर। वो ज़र्फ़ लगव होकर दाखिला सीगा इसमें मज़दर अपने ज़र्फ़ लगव से मिलकर ये क्या है? इसम है। और अलजवार ही ये क्या बना? खबर। ला नफ़ी जिन्स अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर क्या बना? हाल। ज़ुल हाल अपने हाल से मिलकर क्या बनेगा? फ़ाइल। सीगा इसमें फ़ाइल, अपने हुआ ज़मीर फ़ाइल, ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर अन्ना का, अन्ना की खबर। अन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बिताविल मुफरद होकर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लगव। सुम्मियत फ़ेल मजरूर अपने नायब फ़ाइल, ज़र्फ़ मफ़ऊल बिही और ज़र्फ़ लगव से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया हुआ। वाव हर्फ़ अत्फ़, तुसम्मा सीगा वाहिद मुअन्नस गैर फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मजहूल, इसका नायब फ़ाइल कौन है जी? बोलो, इसका नायब फ़ाइल कौन है? हिया ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा, इसका नायब फ़ाइल राजिब हुए अफ़आल क़ुलूब। अफ़आला मुज़ाफ़, अशक्की मुज़ाफ़ इला या अशक्की मातूफ़ अला, वाव हर्फ़ अत्फ़ वाल यकीनी मातूफ़, अशक्की मातूफ़ अला अपने मातूफ़ से मिलकर मुज़ाफ़ इला, अफ़आला मुज़ाफ़ का। अफ़आला मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इला से मिलकर मफ़ऊल बिही। लिअन्ना बादहा लिशक्की लाम हर्फ़े जार, अन्ना हर्फ़ अज़ हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िल, बादा मुज़ाफ़ ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुज़ाफ़ इला राजिब हुए अफ़आल क़ुलूब। तुसी बोलते क्यों नहीं? ये बादा मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इला से मिलकर अन्ना का इसम।
بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کا اسم، یا بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو اور فعل بعد مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ راجع بسوئے افعال قلوب، بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کا لام حرف جار الشکی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو اور فعل لام حرف جار الیقینی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت ان کا ثابت سیگا اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو تو سما فعل مجرور اپنے نائب فعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا آبان، یہ جملہ معترض ہے، یہ مفعول مطلق بنے گا آبا فعل محذوف کا۔ واہیا تدخل علی المبتدا والخبر واو فعل ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا راجع بسوئے مرجع بولو افعال قلوب تدخل صیغہ واحد مؤنث کا فعل مضارع مثبت معروف اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہے اس کا راجع بسوئے مبتدا علی جارا المبتدا معطوف علی واو فعل والخبری معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو تدخل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علی واو فعل تنصب صیغہ واحد مؤنث کا فعل مضارع مثبت معروف اس میں یا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہے اس کا راجع بسوئے مبتدا ہما ضمیر منصوب متصل مفعول بھی راجع بسوئے مبتدا اور خبر معن یہ کیا بنے گا مفعول فی تنصب فی اچھا جی آگے چلیں بی ان یکونا مفعولین لہا بار فی جار ہے نا ان ناصبہ یکونا فعل اضافہ فاعل ناقصہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب الف ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا اسم راجع بسوئے بولو مبتدا اور خبر مفعولین لہا مفعولین صیغہ تثنیہ مذکر اس میں مفعول اس میں ہما ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل راجع بسوئے فعل ناقص کا لام جارا ہا ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے افعال قلوب جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن گیا خبر فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر ہو کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو تنصب فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تنصب فعل اپنے فاعل مفعول بھی مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا واو حرف عطف ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا راجع بسوئے افعال قلوب سبعۃ کیا بنے گا موصوف سبعۃ ثلاثۃ پھر موصوف ثلاثۃ من حرف جار ہا ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے افعال قلوب جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتاتن کا کس کا نکرہ کے بعد جار مجرور آ گیا صیغہ اس میں فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر بولو مبتدا موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا علام حرف جار الشکی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا کس کا جی اچھی بولو ثابتاتن کا ثابتاتن صیغہ اس میں فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علی واو حرف عطف واو حرف ثلاثۃ موصوف منہا اسی طرح یہ صفت موصوف سے مل کر یہ کیا بنے گا مبتدا للیقین یہ خبر بنے گا مبتدا خبر مل کر یہ کیا بن جائے گا معطوف واو حرف عطف واحد یہ بھی موصوف منہا دی صفت اسی طرح موصوف صفت مل کر کیا بنے گا مبتدا مشترک بینہما یہ بینہما یہ کیا بنے گا مشترک ان کا مفعول فی یا ہما ضمیر دا مرجع کون ہے شک اور یقین تو یہ مشترک ان اپنے مفعول فی نائب فاعل سے مل کر کیا بنے گا خبر مبتدا خبر مل کر کیا بنے گا معطوف تو معطوف علی اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر کیا بنے گا سبعۃ کی صفت پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اما الثلاثۃ الاول ہے جی اما حرف شرط الثلاثۃ مبتدا
الاولو، کیا اب الاولو یہ کون سا سیگا؟ سیگا جمع مؤنث مکسر اس میں تفصیل، اس میں ہنہ ضمیر ہے، اس میں بولو ہنہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجب سوئے، بولو راجب سوئے کون ہے؟ صفت موصوف جڑا ثلاثت موصوف ہے الاول دی کی ہے موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا قائم مقام فاج دایا حسبت معطوف لا اور فیتو ظننت معطوف اور فیتو خلت معطوف، خلت اصل میں کیا ہے جی قاعدہ جاری کر لیا تھا، تو معطوف ہے اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر خبر قائم مقام جزا ہو جائے گی۔ مثل حسبت زیدا فاضلا، مثل مضاف حسبت زیدا فاضلا مراد لفظ معطوف له اور فیتو ظننت بکرا نائما معطوف اور فیتو خلت خالدا قائما معطوف، تو یہ معطوف له اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مضاف له ہوگا، مثل مضاف کا مثل مضاف اپنے مضاف له سے مل کر یہ خبر بنے گا مبتدا معذوف۔ تو دوسری ترکیب کی ہوئے گی بار تقدیر ارادہ معنی ترکیب یوں ہوگی حسبت صیغہ واحد متکلم ہے تو ضمیر مرفوع متصل بارد اس کا فاعل ہے زیادہ مفعول به اول ہے فاضلا مفعول به، تو حسبت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ مرو، اسی طرح ظننت بکرا نائما اور اسی طرح خلت خالدا قائما۔ وفیات ظننت اذا کان من الظنۃ بمعنی تہمت، ظننت یہ مبتدا ہے، مراد اللفظ مبتدا بنے گا، ویسے تو مبتدا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مسند الیہ ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے مسند الیہ، اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مسند الیہ ہوتا ہے، اس لیے فعل جو ہے وہ مبتدا یہاں مراد اللفظ مبتدا بن رہا ہے۔ ظننت کیا ہے مراد اللفظ اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فی مقدم کانا فعل افعال ناقصہ ہوا ضمیر اس کا اسم راجب سوئے، بولو مبتدا کون ہے ظننت من حرف جار اظن کیا بنے گا ذوالحال، با جارا مانا مضاف التہمتی مانا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، تو سیگا اس میں فاعل اپنے بولو فاعل سے مل کر جی اور ظرف شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر کس کا ہوا ثابتن کا ثابتن سیگا اس میں فاعل اپنے اور ظرف شبہ جملہ اسمیہ ہو کر فعل ناقص کی خبر، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر کیا بنے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ ترکیب غلط ہوئی ہے۔ کہانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے، لم یقتضی المفعول الثانیہ یہ جزا ہے، لم یقتضی سیگا واحد مذکر غائب نفیجات بلم جازمہ معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا تو مرجیاں تو نہیں پتہ لگتا کون ہے اس کا مرجع، راجب سوئے ظننت راجب سوئے المفعولہ موصوف الثانیہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی، لم یقتضی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اپنی جزا سے مل کر کیا بنے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مثل مضاف ظننت زیدن کیا بنے گا مراد اللفظ مبدل منو حرف تفسیر اتہمت بدل، مبدل منو بدل مل کر یہ مثلو کا مضاف الیہ ہو جائے گا، بر تقدیر ارادہ معنی ترکیب یوں ہوگی ظننت فعل با فاعل زیادن مفعول بھی، اور ظننت سیگا واحد متکلم ہے تو ضمیر مرفوع متصل بارد اس کا فاعل ہے زیادن مفعول بھی ہے، ظننت فعل اپنے فاعل مفعول بھی نہ مل کے کہ اے حرف تفسیر ہے اتہمت اے بھی اسی طرح ہے، ضمیر دا مرجع کون ہے اتہمت میں جو ضمیر ساتھ ہے اتہمت کے ساتھ جو ضمیر کھڑی ہے منصوب متصل اس کا مرجع کون ہے، ضمیر کا مرجع کون ہے زیدن، آپ پیچھے کھڑا نا ظننت زیدن اتہمتہ، یہ جو ضمیر ہے اتہمتہ کے ساتھ آنے والی منصوب متصل اس کا مرجع کون ہے زید ہے۔ وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الثَّانِيَةُ واو حرف عطف ہے، اما حرف شرط ہے، الثلاثۃ موصوف الثانیہ صفت موصوف سے مل کر مبتدا قائم مقام شرط، فا جزائیہ علم تو معطوف ہے وحرف عطف رأیت تو معطوف وحرف عطف وجدت معطوف، تو معطوف اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر خبر قائم مقام، ترکیب اس کی اور بھی ہوتی ہے، آپ کے لیے یہی کافی ہے۔
مثل مضاف علم تو زیدن امینن مراد اللفظ معطوف علی واو رفعت رأیت امرا فاضلا مراد اللفظ یہ کیا معطوف واو رفعت وجدت البیت رہینا معطوف معطوف علی اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ مضاف علی ہو جائے گا مثل مضاف کا اور یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف مثالہ کی بار تقدیر ارادہ معنی ترکیب یوں ہوگی علم تو صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مطلق مثبت معروف تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل زائدن مفعول بھی امینن یہ مفعول بھی ثانی پورا آپ لوگ صیغہ بتاؤ گے اس کے اندر جو ضمیر فاعل ہے اس کا مرجع کون بنے گا زید علم تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر مفعول بھی اول مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعل یا اور فیاتب رأیت امرا فاضلا یہ بھی اسی طرح وجدت البیت رہینا یہ بھی اسی طرح ہے وعلمت قد یجیء بمعنی عرفت بمعنی عرفت ہے عرفت ہے آپ بولے کیوں نہیں پھر مور فیاتب علمت یہ بنے گا مراد اللفظ مبتدا قد یجیء صیغہ واحد مذکر کا فعل مضارع مثبت معروف ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجب اس میں مبتدا بمعنی عرفت باجارہ معنی مضاف عرفت مراد اللفظ مضاف الیہ معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللہ تو یجیء فعل اپنے فاعل ظرف اللہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا نحو علمت زیدن اے عرفت یہ بھی حسب سابق علمت فعل با فاعل زیدن مفعول بھی یا آپ اس طرح کر لیں علمت زیدن یہ بنے گا مبدل من ہو اے پہ تفسیر عرفتہ بدل مبدل من ہو بدل مل کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا نحو مضاف کا دوسری ترکیب علمت فعل با فاعل زیدن مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی نہ مل کر جملہ فعل یا ایر پہ تفسیر تے عرفتہ بھی ایویں ورأیت قد یکون بمعنی ابصرت رأیت مبتدا قد یکون بمعنی ابصرت جس طرح علمت قد یجیء بمعنی عرفت اسی طرح رأیت قد یکون بمعنی ابصرت کی ترکیب ہے قولی تعالی پیچھے بارہا مرتبہ اس کی ترکیب گزر چکی ہے کاف جارہ قولی مصدر مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجب سوئے اور یہ بنے گی کیا ترکیب میں ذوالحال تعالی کیا بنے گا حال ذوالحال حال مل کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا قولی مضاف کا فا فصیحیہ اور یہ آپ نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا فا فصیحہ جو ہوتی ہے یہ فا جزائیہ ہی ہوتی ہے وہاں پر شرط جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے محذوف ہوتی ہے شرط کیا ہوتی ہے انظر فعل ہے انت ضمیر کے اندر ادا کی بنے گا فاعل ماذا بمعنی الذی اسم موصول ہے ماذا بمعنی الذی کیا ہے اسم موصول ہے ترا جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف ہے اس میں انت ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے اور اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کون سی ہے یہاں پر مفعول بھی کی ضمیر ہے جو یہاں پر حذف کر دی گیا اس میں موصول کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے اور جملہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے اگر وہ عائد مفعول بھی کی ضمیر ہو تو اس کا حذف کرنا تو یہاں پر اس ضمیر کو حذف کر دیا گیا ترا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ کیا بنے گا انظر کا بولو مفعول بھی انظر فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ہو کر کیا بنے گا جزا شرط معذوف نکالیں گے اذا کان الامر کذالک تو شرط اپنی جزا سے مل کر کیا بنے گا قول مصدر کا مقولہ تو قول مصدر مضاف مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر مجرور ہوا کاف جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتون کا ثابتون صیغہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ خبر بنے گی ھذا مبتدا محذوف کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا سمجھ آگی چلیں آگے ووجدت قد یکون بمعنی اصبت یہ جس طرح پیچھے ترکیب کی علمت قد یجیء بمعنی عرفت رأیت قد یکون بمعنی ابصرت اسی طرح وجدت قد یکون بمعنی اصبت وجدت مبتدا بنے گا مراد اللفظ اور قد یکون بمعنی اصبت یہ اس کی کیا بنے گا خبر بنے گا وجدت الضالۃ مبدل منو بنا لو حرف تفسیر اصبتها بدل مبدل منو بدل مل کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا مثل مضاف کر یہ خبر بنے گی مبتدا موضوع مثالہ کی وجدت الضالۃ دوسری ترکیب وجدت فعل تو ضمیر دا فاعل ہے الضالۃ مفعول بھی ہے فعل اپنے فاعل مفعول بھی نہ مل کے ایویں ہے کہ اصبتها ہے فإن كل واحد من هذه المعاني لا يقتضي إلا متعلقا واحدا جی فا حرف تعلیل ان حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے کل مضاف ہے کل واحد موصوف من جارہ هذه موصوف المعانی صفت موصوف سے مل کر مجرور ہوا من جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کا ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ کل مضاف کا کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر
بولو انا کا اسم لا یقتضی صیغہ واحد مذکر کا فعل مضارع منفی معروف، اس میں کون سا فاعل نکالو گے جی؟ ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجب سوئے الا حرف استثناء متعلق ان موصوف واحدن صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بنے گا؟ مستثنیٰ مفرغ ہو کر، بولو کیا بنے گا؟ لا یقتضی کا کیا بنے گا؟ لا یقتضی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فا فصیحیہ، فا لا یتعدی صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجب سوئے انا کا، پیچھے انا نہیں پڑھا جائے، فا انا کل واحد من هذه المعانی، راجب سوئے انا کا اسم الا حرف استثناء الا جارا مفعول موصوف واحد صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا، الا جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر ظرف لاغ، لا یتعدی فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہوئی؟ جزا ہوئی، شرط معذوف اذا کان الامر کذالک، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ والواحد المشترک واو حرف عطف، الواحد موصوف، الواحد موصوف، المشترک والف لام برائے تعریف ہے، مشترک صیغہ اس میں مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا نائب فاعل ہے، راجب سوئے، یہاں پر موصوف مقدر نکالیں گے، بین مضاف ہما ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجب سوئے شک اور یقین، شک اور جی، بین مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مفعول فی، اس میں مفعول اپنے نائب پر مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، شبہ جملہ کیا بنیا جی؟ صفت ہوئی موصوف کی، کس کی؟ صفت ہوئی موصوف کون ہے؟ الواحد ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا ہوا ضمیر فصل زعمت، اس کی کیا بنے گا؟ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، المشترک کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع موصوف مقدر نہیں بلکہ الواحد تو مذکور ہے، یہی بنے گا غالباً، میں نے اس طرح کہہ دیا کہ راجب سوئے موصوف مقدر، یہ غلط ہے، مشترک کی ضمیر کا مرجع کون بنے گا؟ الواحد۔ مثل زعمت اللہ غفوراً، مثل مضاف زعمت اللہ غفوراً معطوف علیہ، واو حرف عطف زعمت الشیطان شکوراً معطوف، تو معطوف اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا مثل مضاف کا، ٹھیک ہے، اور یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف مثالہ کی، اور مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، بر تقدیر ارادہ معنی ترکیب یوں ہوگی، زعمت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مطلق مثبت معروف تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اس میں جلالت کیا بنے گا؟ بولو مفعول بھی اول، اور غفوراً یہ مفعول بھی ثانی بنے گا، تو زعمت فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فا حرف تفصیل ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، راجب سوئے زعمت، تو یہ لیل یقین اس کی بن جائے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، ایمی اگے زعمت الشیطان شکوراً مفعول بھی اول تو مفعول بھی ثانی اگے فاء علی شک کی جی میں فاء علی الیقین ایمی ہے۔ وفی هذه الافعال لا يجوز الاقتصار، واو حرف عطف یا واو حرف بولو واو حرف عطف ہے، فی حرف جار، هذه اس میں اشارہ ہے، هذه حرف تنبیہ، هذه اس میں اشارہ ہے، اور ہا جو ہے یہ تو بطور تنبیہ ہے نا، اس میں اشارہ کے شروع میں کبھی کبھی ہا تنبیہ کی بھی لاحق کر دیتے ہیں، فی حرف جار، هذه موصوف، الافعال صفت، تین ترکیبیں ویسے ہو سکتی ہیں، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، لا یجوز صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معروف، ثلاثی مجرد اجب واوی اسباب ناصرہ ینصر علی اختصار صیغہ اس میں مصدر علی جارہ احد مضاف المفعولین مضاف الیہ، احد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، کس کا علی اختصار صیغہ اس میں مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر کیا بن گیا؟ فاعل بن گیا، کس کا؟ لا یجوزو کا فاعل۔ لام حرف جار، ان حرف حروف مشبہ بالفعل، ہما ضمیر منصوب متصل، اس کا اسم راجب سوئے المفعولین، کاف جارہ اسم موصوف واحد صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، کس کا؟ ثابتانے کا، کس کا؟ چلیں آگے، لام حرف جار، انا
حرف از حروف مشبہ بالفعل مضمونہ مضاف ہما ضمیر مجرور متصل ذوالحال کیا بنے گا معن بمعنی مجتمعین ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوگا مضمونہ مضاف کا مضمونہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کا اسم مفعول یہ کیا جی صیغہ اس میں مفعول ہے با جارہ ہی ضمیر مجرور متصل با اعتبار محل قریب با اعتبار محل بعید یہ کیا ہے مرفوع ہے یہ نائب فاعل ہے مفعول کا اور ضمیر کا مرجع مفعول سے پہلے موصوف مقدر ہے شیء راجع بسوئے موصوف مقدر ہے شیء فی جارہ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو فی جارہ الحقیقت مجرور تو جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو صیغہ اس میں مفعول اپنے دونوں ظرف لغوین سے مل کر کیا بنے گا صفت ہو جائے گا نا شیون موصوف مقدر نکالا یہاں پر موصوف اپنی صفت سے مل کر انا کی خبر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغو جار اپنے مجرور سے مل کر تو صیغہ اس میں فاعل اپنے ہما ضمیر فاعل ظرف مستقر اور ظرف لاغو سے مل کر یہ انا کی خبر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغو لا یجوز فعل اپنے فاعل ظرف لاغو مقدم اور مؤخر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا واو حرف عطف ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا راجع بسوئے مضمون راجع بسوئے مضمون مصدر مضاف المفعولی موصوف الثانی صفت کیا مصدر مضاف المفعولی موصوف الثانی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا گا مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہے پہلے غالباً ہم نے اجراء کے اندر یہ المفعول الثانی موصوف صفت مل کر اس کو ہم نے کہا تھا یہ پھر موصوف بنے گا اور پھر ہم نے کہا تھا یہ جو المضاف ہے یہ مفعول ثانی کی صفت ہے اس طرح ترکیب نہیں ہوگی المفعول موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوگا مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف المضاف یہ صیغہ اس میں مفعول ہے اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل راجع بسوئے موصوف ہے الی جارہ المفعول موصوف الاول صفت موصوف صفت مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو صیغہ اس میں مفعول اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بنے گا یہ کیا بنے گا صفت بنے گا کس کی مصدر کی تو مصدر جو ہے یہ کیا بنے گا پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کیا بنے گا خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ اب عبارت یوں پڑھیں گے واہوا مصدر المفعول الثانی المضاف الی المفعول الاول المضاف جو ہے یہ مصدر کی صفت ہے جب مصدر کی رفیع حالت ہے تو ظاہر ہے وہ موصوف بنایا ہے تو جو صفت ہے وہ بھی کیا ہوگی مرفوع ہوگی اذ حرف تعلیل معنی مضاف علمت زیدا فاضلا مراد اللفظ مضاف الی معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا مبتدا علمت فضل زید یہ مراد اللفظ کیا ہے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فلو حذیفہ فا حرف تفصیل ہے لو حرف شرط ہے حذیفہ صیغہ واحد مذکر کا فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے احد مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجع بسوئے المفعول ہے احد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب فاعل فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر شرط کان فعل افعال ناقصہ ہوا ضمیر اس کا اسم راجع بسوئے ہاں جی اے حذیفہ دا جڑا مصدر ہے نا الحذف اے مرجع بنے گا کان دی ہوا ضمیر دا کاف جارا حذفی مضاف بعدی مضاف الی مضاف اجزائی مضاف الی مضاف الکلماتی موصوف الواحداتی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الی و اجزائی مضاف کا اجزائی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مضاف الی و بعدی مضاف کا بعدی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مضاف الی و حذفی مضاف کا حذفی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مجرور ہوا کاف جار کا کاف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت دون کا اچھا ہاں جی ثابت دون کا کیونکہ خبر اس کی کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے صیغہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر فعل ناقص کی فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ واو اور فعل اذا ظرف زمان متضمن معنی شد مفعول فی مقدم توسطات صیغہ واحد مؤنث غائب هذه موصوف الافعال صفت موصوف صفت مل کر فاعل ہو گیا توسطات کا
بینا مضاف مفعولی مضاف الی مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجع بسوئے حاضر افعال مفعولی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مضاف الی و بینا مضاف کا بینا مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مفعول فی توسطت فعل اپنے فاعل مفعول فی مقدم اور مفعول فی مؤخر سے مل کر کیا بنے گا معطوف علیہ بنے گا نا اور فی عدم تاخر صیغہ بعد مؤنث غائب یا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے حاضر افعال ان جارہ ہما ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے مفعول ہے ان جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا تاخر فعل معروف اپنے فاعل اور ظرف لا سے مل کر جملہ فعل یا خبری ہو کر معطوف اپنے معطوف سے مل کر شرط جازا فعل ہے واحد مذکر کا فعل ماضی مطلق مسعود معروف اے بتال مضاف عملی مضاف الی مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجع بسوئے حاضر افعال عملی مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مضاف الی ہوا اے بتال مضاف کا اے بتال مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر جازا کا فاعل جازا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر مثل مضاف زید ظننت قائم زید مبتدا قائم اس کی کیا بنے گا قائم پورا صیغہ بتائیں گے اس کے اندر جو ضمیر فاعل ہے اس کا مرجع بنے گا زید مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور ظننت یہ یہاں پر ملغا عن العمل ہو گیا ہے ظننت فعل اپنے فاعل نہ تو ضمیر مرفوع متصل ادا کی بنے گا فاعل ہے اب یہ مفعول بھی اس کا نہیں آئے گا ظننت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا زیدن ظننت قائما زیدن مفعول بھی ظننت کا یہ مقدم ہے اور قائمن یہ صیغہ و مذکر اس میں فاعل ہے ہوا ضمیر ادا فاعل راجع بسوئے زید ہی ہے یہ مفعول بھی مؤخر ہے تو دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے نا ظننت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور مفعول بھی دوم سے مل کر جملہ فعل یا زیدن قائم ظننت یہاں پر بھی ظننت کا عمل باطل زیدن ظننت قائم یہاں پر بھی ظننت کا عمل باطل زیدن ظننت قائما یہاں پر عمل باطل نہیں ہے زیدن قائم ظننت یہاں پر بھی عمل باطل زیدن قائم یہ مبتدا خبر ہے ظننت فعل فاعل زیدن قائما ظننت یہاں پر عمل باطل نہیں ہے زیدن مفعول بھی اول ہے ظننت کا اور قائما مفعول بھی ٹھیک ہے فاعمالها وابطالها حينئذ متساویان فا جو ہے یہ کیا ہے جی فصیحیہ بنا لو فا اعمال مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی راجع بسوئے حاضر افعال اعمال مضاف اور مضاف الی سے مل کر معطوف ہے اور فعل ابطال مضاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی ابطال مضاف اور مضاف الی سے مل کر معطوف راجع بسوئے حاضر افعال ہی نائذن یہ مفعول فی ہے معطوف الی اور معطوف اپنے مفعول فی سے مل کر مبتدا ہے متساویان صیغہ تثنیہ مذکر اسم فاعل ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی بے حمزہ وصل ہے با حمزہ وصل ہے بے حمزہ وصل کیا بنے گا اب تک سامنے سے لفیف مقرون از باب تفاعل اس میں الف ضمیر مرفوع متصل بارد اس کا فاعل آپ کو میرا خیال ہے حیا کی کمی ہو گئی ہے اس کا فاعل کون ہے جی تو آپ بولے کیوں نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا نہیں اسماء میں سے صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث میں ضمیر مستتر جائز الاستتار ہوتی ہے بقیہ تمام میں واجب الاستتار ہوتی ہے تو اس میں ہما ضمیر نکلے گی الف ہوگا ہما ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا صیغہ اس میں فاعل اپنے ہما ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا